أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ یہ سورہ مریم کی 76 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جو گمراہی میں پڑتے ہیں، تو پھر رحمان اللہ انہیں ڈھیل دیا کرتا ہے اور اس میں وہ مزید آگے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے، فرمایا گیا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ عذاب یا قیامت کی گھڑی۔ اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ کس کی جگہ بہتر تھی اور کس کی جگہ بدتر۔ یعنی وہ جو لوگ مسلمانوں پر طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے، ان کی غربت کا، ان کی مفلسی کا، اور وہ گمراہی میں بہت آگے نکل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید گمراہی میں آگے نکال دیتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ سورہ توبہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو انہیں گندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ضلالت میں آگے نکل جاتے ہیں، اور جن کے دل میں روگ ہو جاتا ہے کفر و شرک کا اور شقاوت کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بیماری میں ان کو مزید آگے نکال دیتے ہیں۔ یہ حال ان کا ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر گندگی ڈال دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو سچ اور حق کی تمیز ان کے پاس سے چلے جاتی ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اس کے برخلاف اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ہدایت اور ضلالت و گمراہی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہی کے گڑھے میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ لیکن ہدایت سے نوازنے اور گمراہی میں ڈالنے کے لیے کچھ اصول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ جو لوگ دل میں یہ تڑپ رکھتے ہیں ہدایت کے طالب ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا طالب ہے اور کون ہدایت کا طالب نہیں ہے۔ جو ہدایت کا طالب ہے اس کو اسی راہ پر چلاتے ہیں تاکہ نیکوکار جو نیکی کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو اس کی نیکیوں کا صلہ ملے، اور جو بدکار ہیں، جو بدی کرتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، اس کو اسی راستے پر چلا دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طریقے سے کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، اور جو ہدایت نہیں چاہتے، جو گمراہی میں چلنا چاہتے ہیں، ان کو گمراہی کی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، فرمایا سورہ نجم 27ویں پارے میں۔ بے شک تمہارا رب بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے، یعنی کون اس کا مستحق ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے، اور کون گمراہ ہے اس کو اسی راستے کی طرف رہنمائی دے دی جاتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت یہ بالکل آخری آیت میں 21ویں پارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ہماری راہوں میں مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں، نیکیوں کو پانے کے سلسلے میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو پھر یقیناً ضرور بضرور ہم ان کو اپنے راستے کی طرف ہدایت کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو محنت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے راہ حق پر چلنے کے سلسلے میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم یقیناً ضرور بضرور اس کو ان راہوں پر چلا دیں گے۔ ان اللہ لمع المحسنین، فرمایا اللہ تعالیٰ یقیناً محسنوں کے ساتھ ہے۔
جو احسان کا درجہ رکھتا ہے اپنی عبادات اور اپنے معاملات میں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے خلوص کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات فرمایا ایک مقام پر، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ جو شخص نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو پھر برائیاں خود بخود اس سے ختم ہونے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتی ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت کے راستے پر جانا چاہتے ہیں، جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں ہدایت کی، تو پھر ان کے لیے قوت فیصلہ آسان کر دیتے ہیں، اور انہیں ایسے آزمائشوں کے موقع پر بہترین فیصلہ کرنا اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور گناہوں سے بچنا، غلطیوں سے بچنا اور برائیوں سے بچنے کے لیے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں اور بچا لیتے ہیں، اور صحیح راستوں پر، اچھے راستوں پر، اللہ تعالیٰ کے راستوں پر اس کو چلا دیتے ہیں۔ ہدایت اصل کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور سیدھے جنت تک جانے والا راستہ، اس کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ تو جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یقیناً ہدایت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور آیت کے اگلے حصے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ جو مسلمان حضرات تھے، جو کمزور تھے مالی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے، جن کا مذاق اڑاتے تھے وہ کفار قریش اور روسائے قریش، جو بڑے بڑے مالدار تھے، جن کو ان کے مال اور ان کی اولادوں کی طرف سے بڑا ناز اور گھمنڈ ہو گیا تھا اور تکبر ہو گیا تھا ان کو، تو وہ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم جب یہ کہتے ہو کہ تم حق پر ہو، تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، تو پھر تمہارے مقابلے میں ہمارے پاس کتنا مال ہے، ہماری کیسی وجاہت اور ہماری کیسی سلطنت، ہماری کیسی حکومت، ہمارے کیسے جو ہے مقامات ہیں، اور ہمارے پاس کیسے حاضر باش اولادیں ہیں، اور کیا کیا ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں، تم ہم کو بدکار کہتے ہو اور غلط کہتے ہو اور اللہ کے عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، تو دیکھ لو تمہاری حالت اور ہماری حالت کا موازنہ کر لو، یہ کہہ کر مذاق اڑاتے ان کا۔ پچھلی آیت میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ آیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان مسلمان حضرات اور ضعیف اور کمزور جو تھے، وہ مخلص بندے، ان کی تسلی فرما رہے ہیں اس میں کہ ان کے پاس جو ہے وہ تو فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہیں پر رہ جائے گا، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے یہ ساری دنیا کی زیب و زینت ہے، وہ کسی کے کام نہیں آئے گی آگے، اور اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ کام نہیں آ سکتا ان کے پاس جو کچھ بھی ہے۔ اور دنیا ہی میں بعض وقت دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں بھی لوگ ساتھ نہیں دیتے، دنیا میں بھی ان کا جو ہے وہ مال، وہ زر اور وہ ان کی جو ہے جو چیزیں جو ملی ہوئی ہے وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی کئی ایک موقعوں پر، تو آخرت میں تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کچھ بھی حصہ یہاں سے ان کے پاس جانے والا نہیں ہے۔ باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں والباقیات الصالحات ہے، جو تم کر رہے ہو، جو نیکیوں کی شکل میں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں تم جو مشقتیں اٹھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے سلسلے میں جو تم تکلیفیں اٹھا رہے ہو، جو مصائب کا سامنا کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے اچھا اور بہترین ہے، خیر ہے تمہارے رب کے نزدیک، خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، انجام کے اعتبار سے بھی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے اجر کے اعتبار سے بھی بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ تم کو وہاں پر جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ جنت کی شکل میں تم کو وہ نعمتیں دی جائیں گی، تو تم وہ سارے غم بھلا دو گے یہاں کے۔ تو ان کی تسلی ہے یہاں پر کہ یہ لوگوں کی پرواہ مت کرو، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہے، تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہے، تم بس اس کے لیے خوشیاں مناؤ، یہ فرما دیا گیا اس آیت میں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتا ہے کہ میں ضرور مال اور اولاد سے نوازا جاؤں گا۔ عمرو بن عاص جو ایمان میں داخل ہو گئے تھے، ان کا باپ جو تھا عاص بن وائل، جو اسلام کا اور مسلمانوں کا شدید دشمن، ہر موقع پر مسلمانوں کی مخالفت کرتا، ان کو تکلیفیں پہنچانا چاہتا تھا،
خوب مالدار انسان تھا۔ وہ ایک جو ہے غریب صحابی حضرت خباب بن عرت جو لوہار کا کام کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کچھ پیسہ باقی تھا، ان کا قرض باقی تھا۔ جب انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ میرا پیسہ واپس کر دو، میری رقم مجھے واپس لوٹا دو، تو کہنے لگا میں جب تک تیرا پیسہ واپس نہیں دوں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا کلمہ نہ کہہ دے۔ تو انہوں نے کہا کہ کفر کا کلمہ تو دور کی بات، تو کتنی بار مر کر زندہ ہو جائے اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں کہوں گا تو جو چاہ رہا ہے۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تیرے پاس اگر تصور ہے تو مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گا تو میرے پاس وہاں پر بھی مال اور اولاد اور دیگر ساری چیزیں ہوں گی، اس وقت تو مجھ سے لے لینا۔ یہ اس نے کہا یہ بدبختی کی بات، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارا جو ہے مال اور اولادیں دے کر رکھی تھی تو اس نے اس قسم کا معاملہ لوگوں سے کیا، اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ کوئی خاص متعین شخص نہیں ہے، لیکن اس کے شان نزول میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے، بلکہ اس میں ہر وہ شخص ہے جو آخرت کا منکر ہو اور ساتھ ہی اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ اگر آخرت برپا ہوئی تو بھی وہاں بھی اس کو اسی طرح کے مال اور اولاد کی نعمتیں ملیں گی جس طرح دنیا میں ملی ہیں۔ دنیا کے پرستار ہمیشہ شاندار مستقبل کے خواب ہی دیکھا کرتے ہیں، اور اس وقت جو کفار جو روسائے قریش تھے ان کا حال بھی یہی تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ دنیا میں ہماری جو کامیابی نظر آ رہی ہے، دنیا میں ہم کو جو ریل پیل ہے ہمارے پاس مال اور اولاد اور جائیدادیں اور دیگر دنیا کی چیزوں کی، تو یقیناً وہاں پر بھی ہم کو مل جائے گی اگر وہ موقع آ جائے تو۔ یہ ان کا خیال تھا، اللہ تعالیٰ ان کے خیال کی یہاں پر جو ہے تردید فرما رہے ہیں اگلی آیت میں۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہ بات جو کہہ رہا ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہاں پر جانے کے بعد اس کو یہ سب چیزیں ملیں گی؟ کیا وہ غیب کا علم رکھتا ہے یا اللہ رحمان سے اس نے کچھ عہد و معاہدہ کر لیا ہے کہ اس کی بنا پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں پر بھی ملے گا؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ غلط کہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ ہی کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ کہہ رہا ہے، جھوٹ بات کہہ رہا ہے، اس کو وہاں پر کچھ نہیں ملنے والا ہے سوائے عذاب کے۔ وہ وہاں پر عذاب ہی دیکھے گا کیونکہ اس نے نافرمانی کی زندگی گزاری ہے، یہاں پر منمانی زندگی گزاری ہے، ہمارے پیغمبر کی بات نہیں مانی اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈالا تو اس کا حشر وہاں پر خراب ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں جو بدبختی کی یہاں پر کر رہا ہے اس کو نوٹ کر لیا جا رہا ہے اور وہاں پر اس کے لیے جو ہے مزید عذاب میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جس چیز کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہمارے سامنے تنہا حاضر ہوگا۔ فرما دیا جائے گا کہ جو چیزوں کا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ تو سب چھوڑ جانے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی، ساری میراث کے وارث دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان میں، کوئی اس کا وارث نہیں ہے۔ حقیقی طور پر یہ عارضی طور پر ملکیت لوگوں کو عطا کی گئی ہے تو اتنا گھمنڈ کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ یہ سب چھوڑ جاتے ہیں، جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے ان کی وراثت کسی اور کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، ان کی مرضی کے بغیر ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کر رکھا ہے۔ تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے گا، وہ تمام چیزوں کے وارث تو ہم ہوں گے۔ اور پھر وہ کیسے آئے گا؟ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اکیلا آئے گا، تنہا آئے گا، ہمارے پاس کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کا جتھا جس پر اس سے بڑا غرور اور فخر ہے اور ناز ہے، اس کی اولادیں اور اس کا مال، اس کی جائیدادیں، وہ سب کچھ اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونِي فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے
ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے جو گھمنڈ کرتے ہیں دنیا میں اور ان کو اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے رہتے ہیں، ان سے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آج آ گئے نا ہمارے پاس اکیلے تنہا، لقد جئتمونی فرادا کما خلقناکم اول مرہ، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم وہ چھوڑ آئے وہ ساری چیزیں جس پر تمہیں بڑا فخر تھا، کہاں ہیں وہ چیزیں؟ سب پیچھے چھوڑ آئے، ساتھ کچھ بھی نہیں لائے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ وہ ہمارے شفیع جس کو تم یہ کہتے تھے کہ یہ تو تمہارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، کہاں ہے وہ سفارشی تمہارے؟ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جس کا تم کو بہت بڑا زام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ اکیلے آئیں گے، تنہا تنہا، ون بائی ون۔ اگلے بھی ایک آیت ایسی ہی آ رہی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسا دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر روب جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا آدمی ہے، میرے جتھے کا امتحان ہے، اور یہ میری پارٹی کا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو وہاں پر ایسا نہیں چلے گا۔ وہاں پر تو فیصلے انصاف کی بنا پر ہوں گے اور تنہا تنہا آنا پڑے گا، رب کریم کے سامنے حاضری ہوگی، اور اس وقت اس کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جائے گا یہاں سے، جس کے وارث ہم ہوں گے، اور اکیلا آئے گا ہمارے دربار میں، اس کو حاضر ہونا ہوگا، اور اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اس نے کیا کارنامے انجام دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔